ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس جو کہ حضرت ابو ذر کے بھائی تھے، ایک مشہور اور فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ وہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی غرض سے آئے اور پھر بھائی کو جا کر بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ میں ہی لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں میں مسافر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اچھا میرے ہاں چلو۔ یہ رات کو وہیں رہے، نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا اور نہ ابو ذر نے کچھ بتایا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی پھر آن پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے انہیں ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ابو ذر جو کہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے کہنے لگے، راز میں رکھو تو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہیں گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ساتھ خدمت نبوی میں پہنچے اور عرض کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور پاک نے اسلام کے بارے میں حضرت ابو ذر کو تفصیل سے بتایا تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر ملے تب آنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، با خدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی طرف آئے۔ قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو با آواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑوا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا، ان قریب ہم یثرب کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔
انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف کا اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں بھائی وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ ہے مشہور صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح کے مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے اور اپنے دل کو ایمان کی خوشبو سے تازہ رکھنے کے لیے ہمارے چینل سنی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔